بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام السور. السور وهو الماء الذي بقي هو الماء الذي بقي في الإناء هو الماء الذي بقي في الإناء بعدما شرب منه إنسان أو حيوان. وللسور أحكام تختلف باختلاف الحيوان الذي شرب منه. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہم انسان یا جانور پانی پیتا ہے تو بچا ہوا پانی، جس کو عربی میں سؤر کہا جاتا ہے، جھوٹا، یعنی جو بچے ہوئے پانی کو جھوٹا پانی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی سچا پانی ہو سکتا ہے، لیکن بچے ہوئے پانی کو عام طور پر جھوٹا پانی کہا جاتا ہے۔ اس سبق میں احکام السؤر یعنی جھوٹے پانی کے احکام بتائے گئے۔ ایک انسان پانی پی رہا ہے، اس کے منہ میں شراب نہیں، نجاست سے پاک ہے، اور پانی بچا ہوا ہے، پیا جا سکتا ہے، پاکی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں، کھانے میں استعمال کرتے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، بالٹی میں پانی تھا، اس نے پانی پیا، اس کے منہ میں کوئی نجاست کا اثر نہیں تھا، منہ پاک تھا، پانی بچا ہوا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ اسی طرح ایک جانور ایسا ہے جو شکاری ہے، ایک ہے شکاری پرندہ اور ایک ہے شکاری درندہ، اس کے احکامات کیا ہیں۔ پھر خنزیر پانی پیے جو عام طور پر گندا رہتا ہے، اس کا جسم بھی نجس ہے، وہ پانی پی لے، اس کا پانی بچ جائے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ گویا کہ اس پورے سبق میں بچے ہوئے پانی کے احکامات، جس کو ہم جھوٹا پانی کہتے ہیں، اس کے احکام بتائے گئے۔ پہلے اس کی تعریف بتائی گئی۔ السؤر کس کو کہتے ہیں؟ سؤر کس کو کہتے ہیں؟ بچے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ والماء الذی بقی، وہ پانی جو باقی ہو۔ کہاں؟ فی الاناء، کس میں؟ انا کس کو کہتے ہیں؟ برتن، آنیۃ۔ هو الماء الذي بقي في الاناء، پڑھیے، هو الماء الذي بقي في الإناء۔ تسلسل کے ساتھ پڑھنے آنا چاہیے، عبارت کا اونچ نیچ سمجھ میں آنا چاہیے، فعل فاعل مفعول سمجھنا چاہیے، متعلقات سمجھنا چاہیے، مبتدا خبر سمجھنی چاہیے۔ ہوا الماء، وہ پانی، الذی جو، بقی فی الاناء، باقی ہو برتن میں۔ کب باقی ہو؟ بعد ما شرب منہ، اس سے پینے کے بعد، بعد ما شرب فیہ، ما شرب منہ، اس سے پینے کے بعد، انسان او حیوان، کون؟ انسان یا حیوان۔ تو گیا شریبہ کا فاعل انسان بنے گا او حیوان، جی، شریب انسان او حیوان، انسان پیے بچ جائے، جانور پیے بچ جائے، جو کچھ بچا ہوا پانی ہے وہ سؤر کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو السؤر جھوٹا پانی، هو الماء الذي بقي في الاناء بعد ما شرب منه انسان او حیوان، وہ پانی جو برتن میں بچ جائے، باقی ہو، بچ جائے کا ترجمہ، بقیہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ کب بچ جائے؟ ایسے ہی بچا ہوا نہیں، وہ تو پاک ہے۔ بعد ما شرب منه انسان او حیوان، انسان کے پینے کے بعد جو بچ جائے، جانور کے پینے کے بعد جو بچ جائے، اس پانی کو سؤر کہا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جھوٹا۔ جھوٹا پانی۔ نام بڑا عجیب رکھا گیا ہے، نام رکھا جانا چاہیے ما بقیہ پانی، باقی پانی، بیچارے کا پانی جھوٹا پانی۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی یہ اصطلاح عام ہو گئی، آپ کھاتے کھاتے کھانا بچ گیا، تیرا جھوٹا نہیں کھاؤں گا، میرا سچا تو کھا لے۔ ظاہر ہے اس کو کھانے کو بھی جھوٹے سے تعبیر کیا گیا۔ وَلِلسُّؤْرِ أَحْكَامٌ، پڑھیے، وَلِلسُّؤْرِ أَحْكَامٌ تختلف باختلاف الحيوان الذي شرب منه، تختلف باختلاف الحيوان الذي شرب منه۔ عبارت بہت آسان ہے، اختلف، یختلف، اختلافا، الگ الگ ہونا، مختلف ہونا۔ سور کے لیے یعنی جھوٹے پانی کے لیے احکام ہیں۔ وَلِلسُّؤْرِ أَحْكَامٌ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جھوٹے کے لیے، اور جھوٹے کے لیے، جھوٹے پانی کے لیے کچھ احکام ہیں۔ اب وہ احکام الگ الگ ہیں، کیسے ہیں؟
الگ الگ ہے. تختلف وہ الگ الگ ہوتے ہیں. کیسے الگ ہوں گے؟ باختلاف الحیوان، حیوان کے الگ ہونے کی وجہ سے. حیوان الگ ہو گیا. ایک حیوان ہے جس کو ہم بلی کہتے ہیں، ایک حیوان وہ ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، ایک حیوان وہ ہے جو شکرا پرندہ ہے، گدھ ہے، چیل ہے، اس طرح کے. اور پھر اسی طرح شیر ہے، چیتا ہے، جو درندے ہیں. ان حیوانوں کے بدلنے کی وجہ سے اس کے احکام بدلتے. وَلِلسُّؤْرِ احکام، جھوٹے پانی کے لیے کچھ احکام ہیں، وہ احکام بدلتے رہتے ہیں. تختلف، وہ احکام کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں. کیسے بدلیں گے؟ باختلاف الحیوان، حیوان کے بدلنے سے. حیوان کے بدلنے سے حکم بدلے گا. الذی شرب منہ، جس حیوان نے اس پانی کو پیا ہے. یعنی حیوان کے بدلنے سے حکم بھی بدلے گا. اب اس پورے سبق میں 4 باتیں بتائی. 4 باتوں کے بعد اخیر میں جیسے اس کے جھوٹے کا حکم بتایا گیا، ویسے ہی اخیر میں اس کے پسینے کا بھی حکم بتایا گیا. پہلا حکم بتایا گیا آدمی کا، میں پانی پی لوں، آپ پانی پی لیں، مسلمان پی لے، کافر پی لے، ایک احکام ہے. لیکن ایک مسلمان نہیں، کافر ہے یا مسلمان ہے، شراب پیا، منہ میں شراب ہے، منہ میں گندگی ہے، اس کے احکام بدلتے رہیں گے. اب ہمیں یہ جو فقہ ہے یہ عقلاً بھی سوچتے رہنا ہے، ہمیں سمجھتے رہنا. یہ ایسی چیز ہے جس میں عقل کا بڑا دخل ہے، شریعت کے دلائل کا بھی دخل ہے، کیونکہ شریعت کے دلائل کے بغیر کوئی چیز حلال حرام نہیں ہو سکتی. اب یہاں پڑھ رہے ہو توجہ سے پڑھنا پڑے گا. اگر آپ کو مفتی مجتبیٰ بننا ہے تو تمہیں ابھی سے اس کی باریکیوں پر نظر رکھنی پڑے گی کہ کیسے احکام بدل رہے ہیں. فسؤر الآدمی طاہر، پڑھیے. فسؤر الآدمی طاہر. دیکھو فسؤر الآدمی، اب یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہو. آدمی کا جھوٹا پاک ہے. بولو کس کا جھوٹا؟ آدمی کا جھوٹا پاک ہے. پہلا حکم آدمی کا بتا رہے. فسؤر الحیوان کا تذکرہ نہیں آیا، آگے سؤر الحیوان کا. پہلا فسؤر الآدمی، فسؤر الآدمی کس کا جھوٹا؟ آدمی کا جھوٹا طاہر. طاہر. وتحصل به الطہارۃ، وتحصل به الطہارۃ، اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے. پاک بھی ہے، گویا طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. مگر کب؟ سوال یہ ہے اذا لم یکن فی فمہ اثر النجاست، جب اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو. اگر نجاست کا اثر ہے پھر حکم بدلے گا. نارمل ٹائم ہے، آپ پانی پی رہے، منہ پاک ہے. ویسے تو مسلمان کی کا منہ پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک، منہ بھی پاک، زبان بھی پاک. نہیں تو ایسا نہیں کہ سگریٹ پی رہے مارا یار. مسلمان کی زندگی گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ مسلمان تھوڑی ہوتا ہے. ایسا کردار مسلمانہ نہیں ہوتا. تو اذا لم یکن، یہ شرط ہے، اذا لم یکن فی فمہ، نہ ہو، لم یکن نہ ہو، لم یکن کو اس نے نفی کر دی. لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو منفی کے معنی میں. نہ ہو فی فمہ، اس کے منہ میں، اثر النجاستی، نجاست کا اثر. سواء کان مسلما او کافرا، بولیے. او کافرا، مسلمان ہو چاہے تو کافر ہو تو چاہے. اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں. دیکھیے منہ پاک ہے تو پانی پاک ہے، منہ پاک نہیں ہے تو پانی. مسلمان کے لیے بھی حکم نہیں، مسلمان اپنا، کافر اپنا نہیں. اللہ کے یہ اصول نہیں ہے. سب اللہ کے بندے ہیں. یہ دونوں ندیم بھی اور اسی طرح مجتبیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر. شرط یہ ہے کہ دونوں کا منہ پاک ہونا چاہیے. اذا لم یکن فی فمہ، اگر نہ ہو اس کے منہ میں، اثر النجاستی، کس کا اثر؟ نجاست کا اثر. سواء کان مسلما، برابر ہے کہ وہ مسلمان ہو. سواء کان کافرا، برابر ہے کہ وہ کافر ہو. وسواء کان طاہرا، برابر ہے کہ وہ پاک ہو. وسواء کان جنبا، برابر ہے کہ وہ جنوبی ہو. ایک آدمی پر غسل واجب ہوا ہے، وہ تو غسل تو پورے بدن پر ہوا ہے، اس کی وجہ سے منہ ناپاک نہیں ہے. آپ پانی پیے، کچھ بچ گیا، اب کیا کریں؟ تیرا پانی بھی نہیں پیتا. اتنی ناراضگی کیوں؟
یہ ناراضگی اچھی نہیں. مسلمان کا جھوٹا بھی پاک ہے اور مسلمان کا جھوٹا پینے میں کوئی حرج بھی نہیں. وَكَذَا سُعْرُ الْفَرَسِ. اب دیکھیں انسان کے ساتھ گھوڑا مل گیا ہے. وَكَذَا سُعْرُ الْفَرَسِ. اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا طاہر پاک ہے. وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ. اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے بدون کراہت. کراہت کے تو گئے انسان کے ساتھ گھوڑا شریک ہو, یاد رکھنا. اچھا ہمارے ساتھ گھوڑا بھی شریک ہو. مثال کے طور پر ایک بالٹی میں پانی تھا, گھوڑے نے پانی پی لیا. حضرت کے بڑے بڑے کھیت ہیں, گھوڑا بھی ہوتا ہے گدھا بھی ہوتا ہے ان کے یہاں. یہ گدھے کی بات نہیں چل رہی, گھوڑے کی بات چل رہی. چلیے وَكَذَا سُعْرُ الْحَيْوَانِ الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. اسی طرح وہ حیوان کا جھوٹا جس حیوان کا گوشت کھایا جاتا ہے. یؤکل فعل مضارع ہے, مجہول ہے. یؤکل کھایا جانا. وَكَذَا سُعْرُ الْحَيْوَانِ. اسی طرح اس حیوان کا جھوٹا الذی یؤکل لحمہ جس کا گوشت. بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے بریانی پسند. اچھا وہاں جو دسترخوان پر سجتا ہے وہ کون سے جانور کا گوشت آتا ہے؟ وہ بسم اللہ اللہ اکبر والا آتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ والا نہیں آتا. سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں. طاہر اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. وتحصل به الطہارۃ اور اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے بدون کراہت کالابل جیسے اونٹ, والبقری گائے, والغنم بکری. اب دیکھیے ایک پہلی چیز میں 3 باتیں بتائیں. آدمی کا جھوٹا, گھوڑے کا جھوٹا, وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بچا ہوا پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے بدون کراہت بغیر کراہت. آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم یاد نہیں رہتا مضمون, اسی طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. ایک چیز کو بار بار پڑھیے, آپس میں دہرائیے. آج ہم نے سبق میں 4 باتیں پڑھی. پہلی بات یہ پڑھی, کیا پڑھی؟ کس کا حکم تھا, کس کا تذکرہ تھا, آپس میں دہرائیے. دوسری چیز سعر الحرۃ طاہر. بولو سعر الحرۃ طاہر. حرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی. ہاں بلی کا جھوٹا پاک ہے. بلی کا جھوٹا پاک ہے. ہمارے پاس ہمیشہ رہتی ہے, یعنی گھروں میں عام طور. ولیکن یکرہ الوضوء بہ ولكن يكره الوضوء به تنزیہا. تنزيها. مگر بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے. بولیے یاد ہو گیا ہم کو؟ یو کین امیجن. آپ سوچئے, غور کیجئے کہ آپ یہ سوچئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. بلی کا بچا ہوا پانی وہ جو ہے مکروہ ہے, اور وہ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تنزیہ ہے. اذا وجد الماء المطلق جب ماء مطلق پایا جائے گا. وجیدہ وجدہ ماضی, وجیدہ فعل ماضی مجہول ہے. اذا وجیدہ فعل مجہول اپنے لیے نائب فاعل چاہتا ہے. الماء المطلق نائب فاعل بنے گا. اذا وجد الماء المطلق جب ماء مطلق پایا جائے گا. یعنی اگر آپ کے پاس ماء مطلق ہے اور دوسری طرف بلی کا جھوٹا پانی موجود ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ مائع مطلق چھوڑ کر, مائع خالص چھوڑ کر آپ بلی کا بچا ہوا پانی سے وضو کریں. اذا وجیدہ جی اس کو بولے بعد میں آ جائے جی. وہ کہاں گیا؟ سعر الحرۃ طاہر بلی کا جھوٹا پاک ہے. ولیکن یکرہ الوضوء بہ تنزیہا لیکن اس پانی سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اذا وجد الماء المطلق جب ماء مطلق پایا جائے. اذا لم یکن فی فمہ اثر النجاست شرط یہ ہے کہ جب اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو. اگر نجاست کا اثر ہے تو پھر مکروہ تنزیہی نہیں, مکروہ بن جائے گا. اب اس وہ پاک کرنے والا نہیں بن سکتا. سمجھ میں آیا؟ شرطیں کیا ہیں, حکم کیا ہے, کس جانور کا ہے, یہ غور کرتے چلے جاتے. وَكَذَا سُعْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ. سباع الطیر کس کو کہتے ہیں؟ شکاری پرندہ. ایک ہوتا ہے سباع الحیوان,
ایک ہے سباع الطیر، سباع الطیر کس کو کہتے ہیں؟ شکاری، اور سباع الحیوان شکاری جانور، جس کو ہم درندہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پرندہ اور ایک ہوتا ہے درندہ، ایک ہوتا ہے جانور۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں ویجیٹیرین ہیں، بیچارے ویجیٹیرین ہیں، چارہ کھا کے جیتے ہیں، اور کچھ تو جانور ایسے ہیں جن کو چارہ نہیں چاہیے، ان کو بسم اللہ اللہ اکبر چاہیے، ان کو درندہ کہتے ہیں۔ وَكَذَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ، اسی طرح شکاری پرندے کا جھوٹا، شکاری پرندے کا جھوٹا، کَالصَّقْرِ، الصقری، صقر کس کو کہتے ہیں؟ شکرا، شکرا، دیکھا ہے شکرا؟ جی شکرا دیکھا ہے؟ کیسا رہتا ہے؟ سب دکھائی تھے موبائل میں، اچھا شکرا دیکھا ہے آپ نے؟ اس کے اوپر ڈاٹ ڈاٹ رہتا نا کچھ۔ جی جی، والحداتی، ہداتی کیا معنی ہے؟ جی چل، چل تو دیکھا ہوگا یار، تو ماشاءاللہ گھومتے پھرتے رہتے۔ طاہرن، پاک ہے، ولیکن یکرہ الوضوء به، لیکن اس سے بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ تو گیا شکاری پرندے کا جھوٹا تو پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ وَكَذَا سُؤْرُ الْحَيْوَانِ الَّذِي يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ، اسی طرح اس جانور کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں۔ وہ کون ہے ایسے؟ کَالْفَأْرَةِ، کلفأمتی، چوہا۔ چوہا، طاہرن، پاک ہے، ولیکن یکرہ الوضوء به، لیکن اس سے وضو کرنا مکروہ۔ دوسری بات صاحب کتاب نے بتا دی، امید ہے سمجھ میں آئے۔ تیسری بات، سؤر البغل والحمار طاہرن، بغل کس کو کہتے ہیں؟ خچر کو۔ ایک ہے فرس، ایک ہے بغل، ایک ہے حمار۔ حمار کس کو کہتے ہیں؟ اسے بتانے کی ضرورت ہے، مشہور و معروف گلی گلی میں۔ سؤر البغل والحمار طاہرن، خچر کا جھوٹا، گدھے کا جھوٹا، طاہرن، پاک ہے، بدون شکن، بغیر شک کے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، یا وضو نہیں ہوگا، شک ہے اس کے بارے میں۔ اسی لیے جہاں شک آتا ہے وہاں تیمم بھی کرنا ہے، وہاں وضو بھی کرنا ہے۔ ولیکن هل یصح به التوضؤ ام لا یصح به التوضؤ، لیکن کیا صحیح ہے اس سے وضو کرنا یا صحیح نہیں ہے اس سے وضو کرنا؟ فقد وقع الشک فی ذلک، اس میں شک واقع ہوا، شک پڑ گیا ہے، اس میں شک واقع ہوا ہے۔ فإن لم یجد غیرہ، اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، توضأ به، ہاں اس سے وضو کر لے، وتیمم، پھر تیمم کر لے، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لے۔ تو گویا اس کے علاوہ پانی ہے تو اس کے علاوہ پانی سے وضو کرنا، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے تو توضأ به، اس ایسے پانی سے وضو کر لے، وضو کافی نہیں ہے۔ وتیمم، اور تیمم بھی، ثم صلی، پھر کیا کریں؟ نماز پڑھ لے، تو یہ تیسرا حکم بتایا گیا خچر کے بارے میں اور گدھے شریف کے بارے میں۔ چوتھا، سؤر الخنزیر نجس، بولو، سؤر الخنزیر نجس لا تحصل به الطہارۃ، لا تحصل به الطہارۃ، خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ تو کذا، اسی طرح سؤر الکلب نجس، بولو، کذا سؤر الکلب نجس، اسی طرح کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، لا تحصل به الطہارۃ۔ اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتا۔ تو چوتھی چیز میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں تیسری چیز، وَكَذَا سُؤْرُ سَبْعٍ مِّن سِبَعِ الْبَهَائِمِ، کیا معنی؟ اسی طرح کیا معنی ترجمہ؟ بہائم کس کو کہتے ہیں؟ درندوں کو کہتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے درندوں میں سے درندے کا جھوٹا، کل اسدی، شیر، جیسے شیر، والفہدی، چیتا، چیتا، والذئبی، بھیڑیا۔ اسد کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو، لوگ نام رکھتے ہیں، کیا نام آپ کا؟ اسد ہے، کیا آپ درندے ہیں، لیکن بہادری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور فہد نام بھی رکھا جاتا ہے، فہد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ چیتے کو۔ چیتا دیکھا ہے؟ بہت آہستہ چلتا ہے، تمہارے گاؤں میں آیا کبھی؟ والذئبی، ذئب دیکھا ہے آپ نے؟ مولانا مجتبیٰ صاحب، آپ نے ذئب دیکھا؟ نہیں دیکھا؟
لے جا کے ان کو دکھا دو. بھیڑیا نہیں دیکھا. چلیے نجس لا تحصل به الطہارۃ، یہ اس کا بھی جھوٹا ناپاک ہے اور اس سے بھی پاکی حاصل. اب آپ کو اس کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عبارت پڑھنا ہے، بار بار عبارت پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کیا کہا گیا، حکم کون سا بتایا گیا، کن شرطوں کے ساتھ بتایا گیا. یہ بار بار احکام پڑھیں گے تو یاد ہوں گے. یاد کس کے لیے کرنا ہے؟ استعداد، صلاحیت، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پہنچانے کی نیت سے. مجھے یہ دوسروں تک پہنچانا ہے، وہ ذمہ داری آپ کو یاد کروائے. آگے 2 لائن میں بتایا گیا جیسے ان کے جھوٹے کا حکم ہے ویسے ان کے پسینے کا حکم ہے. الحیوان الذی سؤرہ طاہر عرقہ طاہر، جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے ان جانوروں کا پسینہ بھی عرق کس کو کہتے ہیں؟ پسینہ. والحیوان الذی سؤرہ نجس عرقہ نجس، جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان جانوروں کا پسینہ بھی ناپاک خنزیر کا پسینہ ناپاک اور کتے کا پسینہ، اس لیے کہ اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے. امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہے. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.